اس میں شک نہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا نتیجہ ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی ذات میں بے شمار صلاحیتیں، سیاسی و انتظامی بصیرت اور عدالت و صداقت ودیعت کر رکھی تھی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خلیفہ ہیں جنہیں اپنی مرضی سے نہ بولنے والے پیغمبر خدا نے غلاف کعبہ پکڑ کر دعا مانگی تھی، اے اللہ مجھے عمر بن خطاب عطا فرما دے یا عمر بن ہشام۔ دعائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عمر بن خطاب تلوار گردن میں لٹکائے، ہاتھ باندھے سیدھے دروازہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پہنچے۔ صحابہ کرام نے جب یہ آنے کی کیفیت دیکھی تو بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں دست بستہ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر اس حالت میں آ رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہیں آنے دو، نیت اچھی تو بہتر، ورنہ اسی تلوار سے اس کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے، دست رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بیعت کر کے کلمہ طیبہ پڑھا تو فلک شگاف نعروں سے نعرہ تکبیر کی صدائیں بلند ہوئیں تو ہر طرف اللہ اکبر کی صدائیں گونجی۔ جس عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے پر اتنی خوشیاں منائی گئیں، جس کے رعب و دبدبا سے دشمنان اسلام اس قدر حواس باختہ ہوئے تھے کہ بے شک یہ مرد قلندر کھلے آسمان تلے تن تنہا تلوار اور کوڑا لٹکا کر آرام کر رہا ہوتا تھا، مگر کسی کو یہ جرت نہ ہوتی کہ عمر بن خطاب کا کوڑا یا تلوار اٹھا لے۔ اسی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عمر کی زبان اور قلب کو اللہ تعالیٰ نے صداقت کا مصدر بنا دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وجود مسعود سے اسلام کی شان و عظمت کو کیسر و کسرا کے ایوانوں تک پہنچا دیا۔ فاروق کا مطلب ہے کہ فرق کرنے والا۔ تو معزز خواتین و حضرات، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاروق کا لقب کیسے ملا اور اس کا کیا مطلب ہے؟ فاروق کا مطلب ہے کہ فرق کرنے والا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفر و نفاق کے مقابلہ میں بہت جلال والے تھے اور کفار و منافقین سے شدید نفرت رکھتے تھے۔ ایک دفعہ ایک یہودی و منافق کے مابین حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودی کے حق میں فیصلہ فرمایا، مگر منافق نہ مانا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فیصلے کے لیے کہا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب علم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے بعد یہ آپ سے فیصلہ کروانے آیا ہے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو قتل کر کے فرمایا، جو میرے نبی کا فیصلہ نہیں مانتا میرے لیے اس کا یہی فیصلہ ہے۔ کئی مواقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورہ مانگنے پر جو مشورہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا، قرآن کریم کی آیات مبارکہ اس کی تائید میں نازل ہوئی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاروق کا لقب ملا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے خلیفہ راشد ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رتبہ سب سے بلند ہے۔ آپ کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ ترمذی شریف۔ عمر کی زبان پر خدا نے حق جاری کر دیا۔ بہقی شریف۔ جس راستے سے عمر گزرتا ہے شیطان وہاں راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ بخاری و مسلم۔ میرے بعد ابو بکر و عمر کی اقتدا کرنا۔ مشکات شریف۔ آپ کے دور خلافت میں اسلامی سلطنت کی حدود 22 لاکھ مربع میل تک پھیلی ہوئی تھی۔ آپ کے انداز حکمرانی کو دیکھ کر ایک غیر مسلم یہ کہنے پر مجبور ہو گیا، اگر عمر کو 10 سال خلافت کے لیے اور ملتے تو دنیا سے کفر کا نام و نشان مٹ جاتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت اسلامی فتوحات کا دور تھا۔ اس میں 2 بڑی طاقتوں ایران اور روم کو شکست دے کر ایران اور عراق اور شام کو اسلامی سلطنتوں میں شامل کیا۔ بیت المقدس کی فتح کے بعد آپ خود وہاں تشریف لے گئے۔ قبول اسلام کے بعد عہد نبوت میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ صرف قرب حاصل ہوا بلکہ تمام معاملات میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشاورت کو اہمیت حاصل تھی۔
غزوات ہوں یا حکومتی معاملات، سب میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ لیا جاتا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور قول ہے کہ اگر دریائے فرات کے کنارے ایک کتا بھی پیاسا مر گیا تو عمر سے پوچھا جائے گا۔ اس قدر خوف خدا رکھنے والا، راتوں کو جاگ کر رعایا کی خدمت، اور جس کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کی تائید میں سورہ نور کی آیت مبارکہ کا نازل ہونا، جس نے اپنی آمد پر مدینہ کی گلیوں میں اعلان کیا، کوئی ہے جس نے بچوں کو یتیم کرانا ہو، بیوی کو بیوہ کرانا ہو، ماں باپ کی کمر جھکانا ہو، آنکھوں کا نور گم کرانا ہو تو آئے۔ عمر نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کا دعویٰ کر لیا ہے، آج سے اعلانیہ اذان اور نماز ہوا کرے گی۔ حضرت عمر فاروق کے دور حکومت میں جن ملکوں اور علاقوں کو فتح کیا گیا ان میں عراق، شام، دمشق، یرموک، بیت المقدس، کساریہ، تقریت، خوزستان، آذربائیجان، تبرستان، آرمینیا، فارس، کرمان، مکران، خراسان، مصر، سکندریہ سمیت دیگر علاقوں کو فتح کیا اور اسلام کا پرچم سر بلند کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قائم ہونے والے محکمہ فوج، پولیس، ڈاک، بیت المال، محاصل، جیل، زراعت، آبپاشی اور تعلیم کے محکمہ جات کا قیام آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوا۔ اس سے پیشتر یہ محکمے موجود نہ تھے۔ ان محکموں کے قیام سے یکسر نظام خلافت نظام حکومت میں بدل گیا۔ تمام محکموں کے افسران اور ملازمین کی تنخواہیں مقرر کی گئیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے امیر المومنین کہہ کر پکارے گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المال کا شعبہ فعال کیا، مکاتب و مدارس کا قیام اور اساتذہ کی تنخواہیں، اسلامی مملکت کو صوبوں اور ضلعوں میں تقسیم کیا، عشر کا نظام نافذ کیا، مردم شماری کی بنیاد ڈالی، محکمہ عدالت اور قاضیوں کے لیے خطیر تنخواہیں متعین کی، احادث یعنی پولیس کا محکمہ قائم کیا، جیل خانہ وضع کیا اور جلا وطنی کی سزا متعارف کی، باقاعدہ فوج اور پولیس کے ملازمین بھرتی کیے گئے، سن ہجری جاری کیا، محصول اور لگان زراعت کے فروغ کے لیے نہریں کھدوائیں، نہری اور زرعی نظام کو جدید تقاضوں میں ترتیب دیا گیا، باقاعدہ حساب کتاب کے لیے مختلف شعبوں کا سربراہ مقرر کیا، حرم اور مسجد نبوی کی توسیع، باجماعت نماز تراویح، فجر کی آذان میں الصلاۃ خیر من النوم کا اضافہ، تمام محکمہ جات کے دفاتر کا قیام، نئے شہروں اور صوبوں کا قیام، تجارتی گھوڑوں پر زکوٰۃ کا اجرا، جہاد کے لیے باقاعدہ گھوڑوں کی پرورش کا اہتمام، حربی تاجروں کو تجارت کی اجازت، مفلوک الحال یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے وظائف، مکہ اور مدینہ کے درمیان مسافروں کے لیے آرام گاہیں اور چوکیوں کا قیام، بچوں کے وظائف، قیاس کا اصول رائج کیا، فرائض میں عدل کا مسئلہ ایجاد کیا، امام اور مؤذن کی تنخواہ مقرر کی، مساجد میں وعظ کا طریقہ جاری کیا۔ اسلام کے اس عظیم سپوت کی فتوحات سے اہل باطل اتنے گھبرائے کہ سازشوں کا جال بچھا دیا، اور 27 ذی الحجہ کو ایک ایرانی مجوسی ابو لولو فیروز نے نماز فجر کی ادائیگی کے دوران حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خنجر مار کر شدید زخمی کر دیا۔ یکم محرم الحرام 23 ہجری کو امام عدل و حریت خلیفہ راشد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کا ثمر، امیر المومنین فاتح عرب و عجم مدینہ منورہ میں 63 سال کی عمر میں شہادت کے رتبے پر فائز ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روضہ مبارک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو مبارک میں مدفون ہے۔